اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم جس دن وہ دن یاتی جب آئے گا یوم یاتی جب وہ دن آئے گا لا نہیں تکلمو کلام کر سکے گا نفسن کوئی جان الا مگر بھی اذنی ہی بھی ساتھ اذن کے ہی اس کے یعنی اس کے اذن کے ساتھ ہی یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی جب وہ دن آئے گا کوئی شخص بھی اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا فمنہم پس منہم ان میں سے شقیٌ بدبخت ہوں گے وسعید اور نیک بخت فمنہم شقیٌ وسعید پھر ان میں بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حشر کے دن جو انسانوں کی کیفیت ہوگی اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی، جب وہ دن آئے گا تو کوئی جان بھی اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گی۔ یہ نفس سے مراد کوئی جان، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے، یعنی مراد انسان، کہ کوئی جان بھی اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گی۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پر اللہ رب العزت نے انسانوں کے باہم کلام کرنے کو ذکر کیا ہے۔ مثلا آیت مبارکہ ہے سورۃ الصافات آیت نمبر 27، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں گے۔ یہ قیامت کے دن کے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ اسی طرح سورۃ النحل ہے، سورۃ النحل اس کی آیت نمبر 111، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن ہر شخص اپنی طرف سے بحث کرتا ہوا آئے گا، یعنی مجادلہ کرے گا، بحث کرے گا اپنے بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مطلقاً ذکر کیا ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو کوئی جان بھی اس کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکے گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا دوسری آیات جو قرآن میں کلام کرنے کی، کیا اس کے متضاد ہے یہ آیت؟ کیا ان کا کنٹراڈکشن ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل قیامت کے دن مختلف مراحل ہوں گے، کیونکہ وہ بڑا لمبا دن ہے، 50,000 سال کا، تو مختلف مراحل آئیں گے۔ پہلا مرحلہ جب آئے گا، جب اللہ تعالیٰ یہ کائنات ساری ختم ہو جائے گی، سارے لوگ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا جاہ و جلال کمال پر ہوگا، وہ ندا دے رہا ہوگا، اس کی طرف سے ندا ہو رہی ہوگی لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو واحد ہے، زبردست ہے۔ تو یہ وہ مرحلہ ہوگا پہلا جب کسی کو بھی بولنے کی جرت نہیں ہوگی، کلام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، سارے رب کی جلالت سے، اس کے غضب سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ ابھی سوال جواب کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا۔ تو پھر اس موقع پر جو ہمیں صحیح البخاری سے بھی پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم سے، مستند حدیث مبارکہ سے، کہ ساری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی شفاعت کے لیے، کہ آپ اللہ سے، اللہ کے حضور سفارش کر دیں کہ وہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ہاں انا لہا انا لہا، کہ یہ شفاعت کبریٰ کا حق میرے پاس ہے۔ باقی سارے انبیاء کرام کہیں گے کہ یہ منصب میرے پاس نہیں ہے، آپ کسی اور کے پاس جائیں، وہ اگلے نبی کے پاس بیچتے چلے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ منصب میرے پاس ہے۔ آپ پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، پھر رب کی طرف سے اذن شفاعت ملے گا، تو پھر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہ جو اذن الہی ملنا ہے، اس کا آغاز شفاعت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ہوگا، اور پھر جب جو مرحلے آگے قیامت کے گزریں گے، تو جو لوگ کافر ہوں گے، مجرم ہوں گے، پھر وہ اپنی طرف سے مجادلہ بھی کریں گے فرشتوں سے جو ان کو نامہ اعمال تھمائیں گے۔ تو جو قرآن کی باقی آیات میں کلام کا ذکر ہے، وہ اس پہلے مرحلے کے بعد کلام کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں جو ذکر کیا، یا اپنی جلالت شان جو اذن شفاعت، اذن کلام سے پہلے جو مرحلہ ہے اس کا ذکر کیا، کہ کوئی بھی جان کسی میں ہمت نہیں ہوگی۔ ہاں جب رب کی طرف سے اذن ہو جائے گا پھر وہ کلام کر سکیں گے۔ پھر آگے اسی آیت میں فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 105 میں، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، پھر ان میں بعض بدبخت ہوں گے اور بعض خوش بخت ہوں گے، نیک بخت ہوں گے۔ شقی، شقاوت، یہ بولتے ہیں امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن، اس میں اس کی تعریفیں لکھی ہیں، اقسام بھی لکھی ہیں شقاوت کی اور سعادت کی۔ وہ کہتے ہیں نیک کاموں کے حصول میں، نیک کاموں کے حصول میں، نیک کاموں کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جانا، یہ سعادت ہے، یہ سعادت ہے۔ اور اس کا الٹ، اس کی ضد شقاوت ہے، یعنی رب کی مدد حاصل نہ ہونا، رب کی مدد سے، اس کی تائید سے، اس کی توفیق سے محروم ہو جانا، یہ شقاوت ہے، بدبختی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جانا، مدد مل جانا، یہ سعادت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں سعادت کی دو قسمیں ہیں، دنیاوی سعادت اور اخروی سعادت۔ اخروی سعادت ہے جنت، یہ جنت کی نعمتیں مل جانا، رب کی بارگاہ میں قربت پا جانا، یہ اخروی سعادت ہے۔ اور دنیاوی سعادت، یہ اس کی تین اقسام ہیں، روح کی سعادت، بدن کی سعادت، اور خارجی سعادت۔ خارجی روح کی سعادت یہ ہے کہ انسان کو، اس روح کو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے یہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے سے، یہ روح کی سعادت ہے، یہ روح کی سعادت ہے۔ اور بدن کی سعادت یہ ہے کہ صحت مند، اس کا بدن صحت مند ہو، تنو مند ہو، اسے مفید غذائیں میسر ہو، طاقت و توانائی میسر ہو، تو یہ ہے بدن کی سعادت۔ اور خارجی سعادت ہے انسان کے نیک مطلوب پر معاونت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، کہ انسان کا کوئی نیک مقصد ہو، کوئی نیک ارادہ ہو، تو اس پر معاونت کی جائے، یعنی کسی بندے کی مدد کی جائے، یہ خارجی سعادت ہے، یعنی بیرونی سعادت۔ یہ امام راغب اصفہانی نے یہ اس کی تعریفیں اور اقسام ذکر کی ہیں مفردات القرآن میں، جلد 1 صفحہ 349 اور صفحہ 306 میں۔ اسی طرح امام مرتضی زبیدی وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سعادت کا معنی ہے نفع، معاونت، مدد مل جانا، نفع مل جانا، اللہ تعالیٰ کا نیک کاموں کی توفیق دے دینا، اور ان کاموں کی توفیق دینا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ نیک کاموں کی توفیق مل جانا،
اللہ تعالیٰ کی مدد مل جانا یہ سعادت ہے، یا جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کی توفیق مل جانا۔ یہ امام مرتضیٰ زبیدی نے ذکر کیا تاج العروس میں، جلد 2 صفحہ 376۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن 2 طبقے ہو جائیں گے، کچھ بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت ہوں گے۔ بدبخت وہ ہوں گے جو اللہ کی مدد سے، اس کی تائید سے، اس کی نصرت سے محروم ہوں گے، یعنی جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، نافرمانیاں معاصی زیادہ ہوں گے، کفر ہوگا، وہ بدبخت ہوں گے۔ اور نیک بخت وہ ہوں گے جن کے ثواب زیادہ ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے، حسنات زیادہ ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، نصرت، تائید، قوت یہ میسر ہوگی، اللہ کی رضا میسر ہوگی، وہ ہوں گے نیک بخت، خوش بخت۔ یہ دونوں طبقے قیامت کے دن بن جائیں گے۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 106، اس میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا پھر وہ جو الذین وہ لوگ شکو جو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ پس وہ آگ میں ہوں گے، لہم لا لیے ہم ان کے فیہا اس میں زفیرن چیخنا و شہیق اور چلانا ہوگا، ان کے لیے چیخنا اور چلانا ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ سو جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑے ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق ان کے مقدر میں وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ لیا کہ قیامت کے دن یہ 2 طبقے بن جائیں گے، شقی اور سعید۔ شقی بدبخت، سعید خوش بخت، نیک بخت۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شقی لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ بس جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، دوزخ میں پڑے ہوں گے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ شقی کون ہوتے ہیں، جو اللہ کی مدد سے، اس کی توفیق سے، اس کی نصرت سے محروم ہو، اللہ کی رضا سے محروم ہو، اور جن پر بدبختی کی مہر لگ چکی ہو، کفر اور اپنے کفر میں، معاصی میں، نافرمانیوں میں وہ حد کراس کر چکے ہوں، وہ بدبخت ہوں گے۔ تو ایسا طبقہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، وہ دوزخ میں ہوں گے، اور وہاں ان کی کیفیت ذکر کی، لہم فیہا زفیر و شہیق ان کے لیے وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ یہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں یہاں، زفیر اور شہیق۔ زفیر زافا یارا، زفیر اور شہیق۔ زفیر بولتے ہیں امام راغب اصفہانی نے ہی۔ امام راغب اصفہانی یہ عربی لغت کے بڑے امام ہوئے ہیں، اور انہوں نے قرآن میں جو غریب الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو عام عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتے، تو انہوں نے اس پر تحقیق کر کے عربی لغت کی روشنی میں ان کے معنی ذکر کیے ہیں مفردات القرآن میں اپنی کتاب میں۔ تو انہوں نے زفیر اور شہیق کا معنی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اتنا لمبا اور گہرا سانس لینا، انسان اتنا لمبا اور گہرا سانس لے جس سے سینہ پھول جائے، اسے بولتے ہیں زفیر، لمبا اور گہرا سانس۔ اور گہرے سانس کو باہر نکالنا اسے بولتے ہیں شہیق، یعنی انسان لمبا گہرا سانس کھینچے اسے بولتے ہیں زفیر، اور باہر نکالنے اسے بولتے ہیں شہیق۔ یہ مفردات القرآن میں انہوں نے لکھی ہے تعریف، جلد 1 صفحہ 255 اور 281 میں۔ اور امام ابن جریر طبری نے وہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول درج کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا شدید اور سخت آواز زفیر ہے،
شدید آواز اور شدت سے اور سخت آواز اسے بولتے ہیں زفیر، اور پست اور کمزور آواز اسے بولتے ہیں شہیق۔ جو کمزور ہو، نیچے ہو، کم ہو، اسے شہیق بولتے ہیں۔ امام ابو العالیہ نے کہا جو آواز حلق سے نکلے وہ زفیر ہے، اور جو آواز سینے سے نکلے وہ شہیق ہے۔ اور امام قتادہ نے کہا جہنم میں کافر کی ابتدائی آواز اور گدھے کی ابتدائی آواز زفیر ہے، یعنی جو جہنم میں ابتدائی آواز نکلے گی اس کو سزا دینے پر اس آواز کو کہتے ہیں زفیر، وہ گدھے کی طرح ہوتی ہے۔ گدھے کی جو ابتدائی آواز نکلتی ہے شروع میں جو آہستہ آہستہ، اور جہنم میں کافر کی جو یعنی زور سے آواز نکلتی ہے گدھے کی، شروع میں جو ایسے ڈینگ چو کرتا ہے، اور جہنم میں کافر کی آخری آواز اور گدھے کی آخری آواز شہیق ہے۔ یہ تفسیر تبری میں ہے، جلد 12 صفحہ 151 اور 152۔ مطلب یہ ہے کہ جب دوزخ میں ڈالا جائے گا جو چیخو پکار کرے گا اس کی آواز زوردار بھی ہوگی اور آہستہ بھی ہوگی، اسے قرآن نے کہا زفیر اور شہیق، کہ وہ زور سے چیخو پکار بھی کرے گا اور کبھی اس کی آواز دب بھی جائے گی، یعنی جہنم کے اتنا سخت عذاب ہوگا آواز دب بھی جائے گی، اور کبھی اس کی بہت آواز اونچی ہوگی۔ یہ حال ہوگا اس کا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد ہے سورت ہود آیت نمبر 107، اس میں ارشاد فرمایا خالدینا وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ما جب تک، دامت برقرار ہیں، قائم ہیں، السماوات آسمان، والارض اور زمین، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین جو اس وقت ہوں گے قائم رہیں، الا مگر، ما جو کچھ، شاء چاہے، ربک کا آپ کا رب، الا ما شاء ربک مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے، ان بے شک، ربا کا، رب کا آپ کا، فعال کر گزرتا ہے، لما جو کچھ، یرید وہ ارادہ فرماتا ہے، ان ربا کا فعال لما یرید بے شک آپ کا رب جو بھی ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ کر گزرتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دوزخ میں کافروں کے قیام کا ذکر کیا ہے، جو شکی لوگ ہیں، شکی، ان کے قیام کا ذکر کیا ہے کہ وہ دوزخ میں کب تک ٹھہریں گے اور ان کا قیام کیسا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین جو اس وقت ہوں گے قائم رہیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ زمین اور آسمان جب قیامت آنی ہے، زمین اور آسمان نے تو تباہ ہو جانا ہے، زمین کا نظام بھی درہم برہم ہو جانا ہے، آسمانی کائناتی نظام بھی درہم برہم ہو جانا ہے، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں دیگر مقامات پر ذکر کیا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، دوزخی ہیں، کافر، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہاں کیوں فرمایا کہ جب تک آسمان اور زمین برقرار ہیں جو اس وقت ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے؟ اس سے کیا مراد ہے؟
تو اس کی دو تین توجیحات قرآن کی آیات کو ملانے سے ہمیں پتہ چلتی ہے، دو تین توجیحات سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اس سے مراد زمین کے آسمان اور زمین کی جنت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو جنت اور دوزخ کے آسمان اور زمین ہے وہ مراد ہے، کیونکہ دوزخ اور جنت وہ آسمانی بلائی کائنات میں بنائی گئی ہے، تو اس سے مراد ان کے آسمان ہیں اور ان کی زمین ہے، یہ مراد نہیں ہے دنیا کا نظام تو قیامت کے وقت درم برم ہو جائے گا۔ اس کا اشارہ اس کے بارے میں ہمیں قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے، جس طرح سورۃ الزمر ہے آیت نمبر 74، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور جنتی کہیں گے اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنایا تاکہ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں، پس نیک عمل کرنے والوں کا ثواب کیسا اچھا ہے۔ تو جنتی جو جنت میں انہیں زمین ملے گی اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، تو اس آیت میں اسی زمین کی طرف اشارہ ہے جو دوزخ میں دوزخی ہوں گے، اس زمین میں دوزخ کی زمین اس طرف اشارہ ہے۔ پھر اسی طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 48، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، یہ زمین بھی بدل دی جائے گی دوسری زمین سے اور آسمان بھی، مطلب یہ جنتیوں کو بھی ایک زمین مل جائے گی، دوزخیوں کو بھی ایک زمین مل جائے گی، جنتیوں کو بھی ایک آسمان مل جائے گا، دوزخیوں کو بھی آسمان مل جائے گا، یعنی ان کے اوپر جو بلائی کائنات مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر جو آگے فرمایا ہے اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے، تو اس سے بھی بعض لوگ یہ بڑی دقیق آیت مبارکہ ہے، بعض مفسرین نے اس میں خطا کھائی ہے، جو ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ جو ہیں جماعت اسلامی کے بانی، تو وہ بھی اس میں خطا کھا گئے ہیں، وہ بھی اس سے مراد یہی لے گئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں دائمی عذاب سے ان کو بدل سکتا ہے، ان کا دائمی عذاب بدل سکتا ہے، کس کا ہمیشگی کا عذاب اگر معاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس طرح ہم یہ تفسیر کر لیں تو قرآن کی جو واضح آیات ہے یہ ان کے ساتھ تضاد آ جاتا ہے، پھر اللہ کے کلام میں کذب آ جاتے ہیں، یعنی جھوٹ، تضاد بیانی، تو یہ مراد نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کی جو آیتیں میں نے سامنے رکھی، جب ہم ان کی روشنی میں اس کو پڑھے تو بالکل معنی واضح ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک آپ کا رب چاہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے کوئی عذاب میں تخفیف ہوگی، یہ مراد نہیں ہے کہ جب تک آپ کا رب چاہے۔ اس کی بھی دو تین توجیحات مفسرین نے کی ہے کہ یہ استثناء عذاب کا دوزخیوں کو ایک صورت یہ ہے کہ اس صورت میں یہ مراد ہے کہ جب دوزخی یا وہ جنت دنیا میں تھے یا عالم برزخ میں ہوں گے یا میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، تو یہ جو استثناء ہے یہ اس سے مراد ہے، یہ حالتیں اس صورت میں مراد ہے کہ دنیا میں دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے یا عالم برزخ میں یا قیامت کے دن، کیونکہ جب فیصلے ہوں گے اس وقت
जन्नत दोज़ख में इंसानों ने दाखिल होना है, तो ये मुराद है। एक इसकी ये तुझिया है और दूसरी इसकी ये तुझिया कि इससे मुराद कि जो आपका रब चाहे, इससे मुराद मुसलमान है कि जो अपने कबीरा गुनाहों की वजह से दोज़ख में दाखिल होंगे, फिर अपनी सजा भुगत कर जन्नत में बिलाहिर दाखिल हो जाएंगे। तो ये इस्तिस्ना रब ने उनके लिए किया है कि जो आप रब चाहे, जिसके लिए आपका रब चाहे, ये उसके लिए मुराद है। और इसमें एक तीसरी तो जी ये भी है कि दोज़ख में दो तरह का अजाब होगा, आग का अजाब भी होगा और ज़महरीर का अजाब भी होगा। ज़महरीर आग का अजाब है, दोज़ख का अजाब जो है ये आग का अजाब है, और ज़महरीर का अजाब है सख्त ठंडक, शदीद तरीन ठंडक। तो इसमें इसकी तो इस्तिस्ना है, एक्सेप्शन है कि बाज़ औक़ात बाज़ दोज़खियों को आग के अजाब में रखा जाएगा और फिर बाज़ औक़ात उन्हें निकाल कर ज़महरीर जो सख्त ठंडक का अजाब होगा उसमें डाल दिया जाएगा। तो ये भी इससे मुराद है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो काफिर हैं कोई उनके अजाब में तखफीफ होगी। हाँ, एक ये भी तो जी निकल सकती है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब की, ताज़ीम की, मोहब्बत की बात मुफस्सिरीन ने बयान की है कि जिसके दिल में हजूर की मोहब्बत हो काफिर के दिल में, तो उसके अजाब में भी तखफीफ हो सकती है। जिस तरह अबू लहब के अजाब में तखफीफ हो गई कि दोज़ख में गया तो हजूर की मिलाद मनाने की खुशी में, हजूर के मिलाद की खुशी में अल्लाह ताला ने उसके अजाब में तखफीफ कर दी। तो ये चंद तो जिहाद हैं जिनकी वजह से इस्तिस्ना मिलता है अजाब में कमी का या अजाब में तखफीफ का। अलल इतलाक हर काफिर के लिए इसकी इजाजत नहीं है। फिर आगे अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया इन्ना रब्बका फ़अलुल लिमा युरीद, बेशक आपका रब जो इरादा फरमाता है कार गुजरता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत वो मालिक है, वो हालिक है। कुल अशिया कुल कायनात उसकी कुदरत में है, तो जैसा वो इरादा फरमाता है वो कार गुजरता है। इसके बाद है सूरह हूद आयत नंबर 108, इसको भी हम पढ़ लेते हैं, फिर इसका पीछे के साथ मजमून मुकम्मल हो जाएगा। उसमें फरमाया व अम्मा, और वो जो अल्लाज़ीना वो लोग सुईदू जो नेक बहत होंगे, सआदतमंद होंगे, फफिल जन्ना वो जन्नत में होंगे। व अम्मल्लाज़ीना सुईदू फफिल जन्ना, और जो लोग नेक बहत होंगे वो जन्नत में होंगे। खालिदीना फीहा वो उसमें हमेशा रहेंगे। मादामत समावात वल अर्द, जब तक आसमान और जमीन कायम रहे, जो उस वक़्त होंगे यानी जन्नत में। इल्ला मगर ये के माँ जो शाह चाहे रब्बू का रब आपका, इल्ला मा शाह रब्बुक मगर ये के जो आपका रब चाहे, जो आपका रब चाहे। अताअन ये अता होगी गैरा मजजूज बगैर मुनकता के, बगैर इनकिता के। अताअन गैरा मजजूद ये वो अता होगी जो कभी मुनकते ना होगी। अब इस आयत मुबारक जिस तरह हमने पिछली आयत की तफसीर की, पिछली दो आयतों की, तो इसकी भी मिलती जुलती है। व अम्मल्लाज़ीना सुईदू फफिल जन्ना, कि जो नेक बहत हैं वो जन्नत में होंगे, बदबख्त दोज़ख में होंगे, नेक बख्त जन्नत में होंगे। इनको उनके ईमान की और उनके अमाल सालिहा की जजा मिलेगी, जजा मिलेगी, इनाम मिलेगा। खालिदीना फीहा मादामत समावात वल अर्द, वो उसमें हमेशा रहेंगे जब तक जो उस वक्त जमीन और आसमान होंगे वो बरकरार हैं। ये मैंने पिछली आयत में वजाहत कर दी कि इससे क्या मुराद है।
اس سے مراد جنت کے زمین اور آسمان. تو جب تک وہ برقرار ہے تو یہ بھی جنت میں ہے. اور ظاہراً بات ہے جنت میں جب تک اہل جنت ہوں گے کوئی نہ کوئی ان کے اوپر چھت ہوگی, نیچے رہنے کے لیے زمین ہوگی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے اہل ایمان سعادت مند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. الا ما شاء ربک, مگر جو آپ کا رب چاہے. تو اس سے مراد ہے کہ یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ جو جنتی دوزخ میں کچھ سزا گزار کر جنت میں داخل ہوئے ہوں گے, وہ مراد ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے جن سے کچھ گناہ ہوئے, کوئی کبیرہ گناہ ہوئے, صغیرہ گناہ ہوئے, کوئی سزا کے مستحق ہوئے, تو یہ استثناء مراد ہے کہ وہ اپنی سزا گزار کر جنت میں داخل ہوئے ہوں گے. فرمایا جو آپ کا رب چاہے. عطاء غیر مجذوذ, فرمایا یہ ایسی عطا ہے جو غیر منقطع ہے, جو غیر منقطع ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کا وہاں قیام حتمی طور پر اور یقینی طور پر ہے. جب وہ جنت میں انٹر ہو جائیں گے پھر وہ حتمی طور پر یقینی طور پر وہاں موت نہیں آئے گی, بلکہ موت کو بھی ادھر جس طرح ایک حدیث مبارک ہے کہ موت کو بلایا جائے گا, موت کو بلایا جائے گا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو پھر موت کو بلایا جائے گا, ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا. پھر ایک منادی ندا کرے گا اے اہل جنت, پھر وہ سر اٹھا کر منادی کی طرف دیکھیں گے. منادی کہے گا تم پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے, اور سب اس کو دیکھ لیں گے. پھر وہ منادی ندا کرے گا اے اہل نار, وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے. منادی کہے گا تم پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے, اور وہ سب بھی اس کو دیکھ لیں گے. پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا. اہل جنت اور اہل دوزخ کے سامنے اس موت کی شکل میں مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا. پھر وہ منادی کہے گا اے اہل جنت اب ہمیشہ رہنا ہے, موت نہیں ہے, اور اے اہل نار اب ہمیشہ رہنا ہے, موت نہیں ہے. یعنی جو کافر دوزخ میں داخل ہو جائیں گے وہ ہمیشہ اسی میں, اور جو اہل ایمان اپنی سزا بھگت کر اور سزا کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کا ٹھکانہ یہاں ہمیشہ. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے, حدیث نمبر 4730, اور صحیح مسلم میں بھی ہے, حدیث نمبر 2849. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شقاوت سے, بدبختی سے اپنی پناہ عطا فرمائے, اور ہمارا ٹھکانہ جو شقی القلب ہیں یا شقی لوگ ہیں, بدبخت ہیں, ہمارا ٹھکانہ وہاں نہ بنائے, دوزخیوں میں نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت مند نیک بختوں میں شامل فرمائے, اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے, رب راضی ہوتا ہے. ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے, ہمارے مقدر میں جنت کا انعام اپنی رضا اپنا دیدار لکھ دیں. قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.